ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں خود ہی اپنی گلی میں داخل ہوئی تو سامنے ظفر اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ گلی کے نکڑ میں کھڑا تھا۔ یہ اسی وقت یہاں کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ میرے دل میں عجیب غصہ سا اسے دیکھ کر پیدا ہوا۔ نادانستہ طور پر میرا ہاتھ اپنے سر کے اسٹرالر پر گیا، حالانکہ اسٹرالر میں نے سر پر ٹھیک سے لیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی میں اسے ٹھیک کرتے ہوئے نظریں نیچے جھکا کر تیز تیز قدموں سے جانے لگی۔ میرے اور اس کے درمیان جب تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو میں نے باقاعدہ یہ محسوس کیا کہ ظفر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا ہے اور بالکل میرے عین راستے کے درمیان آ کر رک گیا۔ ایک اچٹتی سی نگاہ میری اس کے اوپر پڑی اور پھر میں نے نظریں جھکا لیں، لیکن نگاہوں نے اس کا جو تصور دیکھا وہ دل کو مزید برا کرنے لگا۔ اس کا گریبان کھلا ہوا تھا اور گلے میں موٹی موٹی سلور اور گولڈ کی چینز پہنی ہوئی تھیں۔ آستین بازو سے کافی اوپر چڑھائی ہوئی تھیں اور ان میں رنگ برنگے کڑے اور انگلیوں میں موٹی موٹی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ اس کے کھلے لمبے بال شانوں تک آ رہے تھے، داڑھی بے ترتیبی سے اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ سگریٹ سے کش لگاتے ہوئے تمباکو کے دھوئیں کے بڑے بڑے گولے ہوا میں لگاتا ہوا کسی گینگسٹر جیسا دکھائی دیتا تھا۔ محلے میں اس کی بدماشی کی بڑی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، لوگ اس سے الجھتے ہوئے کتراتے تھے، بلکہ جس جگہ وہ کھڑا ہوتا وہاں سے لوگ چپکے سے گزر جاتے۔ کوئی بھی اس کے ساتھ منہ لگانا پسند نہ کرتا، کیونکہ وہ بات کم کرتا تھا اور پسٹل نکال کر گولی مارنے میں ذرا بھی دیر نہ کرتا۔ لڑنے بھیڑنے میں چاقو چوبند تھا، 2 بار جیل جا چکا تھا، لیکن الزام ثابت نہ ہونے پر باہر نکل آتا۔ اس کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ روابط تھے جو اس کی پشت پناہی کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ محلے کا بدماش ہونے کے باوجود کوئی بھی اس کے خلاف اٹھ کر گواہی نہیں دیتا تھا۔ محلے میں ہونے والی 1-2 خون ریزیاں اس کے سر جا رہی تھیں، لیکن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ پکڑا نہیں جا سکا۔ اس پر آئے دن مقدمات بنتے تھے، لیکن کسی بہت بڑے کی آشیرواد کی وجہ سے وہ مکھن میں سے بال کی طرح باہر نکل آتا۔ اسی لیے شرفا اس کے خلاف گواہی دیتے ہوئے بھی خوف زدہ ہو جاتے، کیونکہ جانتے تھے کہ یہاں پر طاقت کا ہی توازن قائم ہے اور اس نظام میں کسی بھی غریب کی سنوائی بہت مشکل ہے۔ میں یہ باتیں بہت کم عمری میں ہی جان گئی تھی، کیونکہ میں بھی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی لیے جب پہلی بار میں نے اس کو اپنی گلی کے نکڑ پر کھڑا دیکھا تو اگلی بار میں نے عبائے سے نہ صرف اپنے جسم کو ڈھانپ لیا، بلکہ میں باقاعدہ اسٹرالر سے نقاب بھی کرنے لگی۔ اماں نے جب مجھے نقاب کرتے دیکھا تو مجھ سے پوچھا، تم نے کب سے نقاب کرنا شروع کر دیا؟ تم تو ذرا سی بڑی چادر ہوتی تو بڑا جھنجھلاتی تھی، اور اب نقاب کر رہی ہو؟ تو میں نے اپنی ماں کو بڑے غور سے دیکھا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ ذرا سی تیز ہوا سے بھی لڑکھڑا جانے والی میری ماں کے لب و لہجے میں عجیب سی تشویش بھر گئی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری وجہ سے کسی بھی خوف کا شکار ہو جائیں۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اماں، اسلام میں عورت کو پردے کی سخت تاکید کی گئی ہے اور اس میں عورت کا ہی فائدہ ہے، لہٰذا میں آج سے نقاب ہی کروں گی، کیونکہ نقاب ایک عورت کو بری نگاہوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے، اور جب سے میں نے یہ بات محسوس کی ہے تو تب سے ہی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا سوچا ہے، اور اب میں اس پر عمل پیرا رہوں گی۔ تو اماں میری بات سن کر مسکرا دیں۔ اچھا، تو جب ہم کہتے تھے تب تو جناب کو بہت برا لگتا تھا، اور اب یہ دنوں میں سیانی ہو گئی ہے کہ خود سے تجربے کر کے سیکھ رہی ہے۔ تو میں اماں کی بات پر مسکرا کر سر جھکا گئی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے جب ظفر کا چہرہ آتا تو ایک جھرجھری سی میرے بدن میں پیدا ہو جاتی۔ میں اماں کو کیا بتاتی کہ آج کل میں کسی آفریت کے حصار میں مسلسل گرفتار ہوں۔ پہل مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کسی وہم میں مبتلا ہو گئی ہوں، کیونکہ میں کوئی اتنی بھی حسین پری نہیں تھی، اسی لیے جلد ہی اس خوش فہمی سے نکل آئی۔ لیکن اس کا بار بار میرے راستے میں آ کر اسی وقت کھڑے ہونا مجھے الجھائے جا رہا تھا، لہٰذا میں نے راستہ بدل لیا اور پچھلے راستے سے اپنے گھر کی طرف آنے لگی۔ میں یہیں پر ایک مقامی اسکول میں پڑھاتی تھی، اور گھر سے باہر نکلنا میرا شوق نہیں بلکہ مجبوری بن گئی تھی۔ روزانہ اپنی جاب پر جانا اور مخصوص وقت پر چھٹی ہو کر گھر آنا روز کا ہی معمول تھا۔ ایسے میں غیر معمولی بات اگر راستے میں ہوتی تو وہ لامحالہ نوٹس میں آ جاتی تھی۔ جیسے شروع میں مجھے اس کا بیٹھنا محسوس نہ ہوا،
لیکن جب اس نے مسلسل اس جگہ کو اپنا ٹھیا بنا لیا اور پھر اپنے ساتھ اس کے اسی جیسے اوباش دوست بھی آ کر ڈیرا جما کر بیٹھ گئے، تو پھر مجھے ہلکی ہلکی تشویش شروع ہو گئی، کیونکہ یہ راستہ ایسا تھا کہ اس میں کھڑا ہونا کسی بھی لڑکے کے لیے بنتا نہیں تھا۔ لیکن ظاہر ہے ظفر کو کون روکتا، یہ پورا علاقہ تو اسی کی اجارہ داری تھا۔ لیکن جب میں نے پچھلے راستے سے اپنے گھر میں آنا شروع کیا تو ظفر اس راستے پر بھی کھڑا ہونے لگا، تو میرا ماتھا ٹھنکا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہے جو یہ اس راستے پر کھڑا ہو رہا ہے۔ لیکن میں حیران تھی کہ مجھ سی عام سی سانولی اور عام سے نقوش والی لڑکی کے پیچھے بھلا کون آ سکتا ہے۔ لیکن پھر میں سوچتی کہ اس جیسے کرداروں سے بعید بھی کیا ہے، لہٰذا اپنا آپ محفوظ رکھنے کے لیے میں سب سے پہلے امی کے ہی عبائی کو استعمال میں لائی اور خود کو پردے میں لپیٹ کر باہر آنا جانا شروع کر دیا۔ ابھی تک تو کوئی زیادہ مسئلے کی بات نہیں بنی، کیونکہ اس نے مجھ سے کبھی بھی بات نہیں کی، بس وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر ذرا آگے عین اس جگہ آ کر کھڑا ہو جاتا جہاں سے میں گزر رہی ہوتی، گویا میں ایک طرح سے بالکل اس کے قریب سے گزرتی، اور جب اس کے پاس سے گزر کر آگے جاتی تو مجھے یوں لگتا جیسے میری پیٹھ اس کی نگاہوں سے جل رہی ہے۔ گھر کا گیٹ کھولنے تک یہ کیفیت مسلسل رہتی، اور جو ہی میں گیٹ کھول کر اندر آتی تو سکھ کا سانس لیتی۔ اماں اپنی بیماری کی وجہ سے زیادہ چل پھر نہ سکتی تھیں، اور اب تو جب سے بیمار ہوئی تھیں تو انہوں نے تو چارپائی ہی پکڑ لی تھی، اور میرے بغیر تو بالکل بھی باہر نہ جاتی، اور اگر جانا بھی ہوتا تو زیادہ تر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی، تو ایسے میں ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی، کیونکہ وہ اکیلے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتی تھیں۔ آج دروازہ کھولتے کھولتے میری آنکھوں میں بے شمار آنسو آ گئے۔ کبھی اس دروازے پر جب میں دستک دیتی تو امی کی کھلکھلاتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑتی۔ ابا اگر گھر ہوتے تو وہ بھی خوشی سے بولتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے آتے، آ رہا ہوں بیٹا، آ رہا ہوں، اور جو ہی دروازہ کھولتے تو ان کے خوش آمدید کہتے ہوئے کھلے ہوئے بازو میری طرف اٹھ جاتے اور میں ان میں سما جاتی۔ پیچھے سے امی بھی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آتی اور میرے ہاتھ سے میرا اسکول کا بیگ لے لیتی اور سر پر پیار کرتی، اور میں ان دونوں کی محبت سے سرشار ہو کر اندر داخل ہوتی، جہاں پر پہلے ہی میرے لیے کمرے میں ایئر کولر لگا کے رکھا جاتا تاکہ میں جب آؤں تو کمرہ ٹھنڈا ہو۔ پانی سے بھرا ہوا جگ اور گلاس بھی کمرے میں موجود ہوتا، کیونکہ امی ابا کو پتا تھا کہ میں گھر میں داخل ہوتے ہی پانی پیتی ہوں، لہٰذا وہ ٹھنڈے پانی کا انتظام کر کے پہلے سے ہی رکھتے۔ جب تک میں پانی پیتی اماں میرے لیے گرما گرم چپاتی ڈال دیتی اور ابا فٹافٹ چٹنی کوٹنے اور پھر اس ٹھنڈے کمرے میں دسترخوان لگا کر ہم تینوں کھانا کھاتے۔ مجھے کبھی بھی اماں ابا نے برتن اٹھانے نہ دیے، بلکہ وہ خود ہی برتن اٹھا کر کچن میں رکھتے، اور میں کھانا کھانے کے بعد اماں کے پاس لیٹ جاتی اور ابا ریڈیو پر اپنے پسندیدہ پروگرام سنتے۔ جو ہی عصر کی اذان ہوتی تو ہم سب گھر والے نماز ادا کرتے اور پھر اماں کچن میں جا کر چائے بناتی، ساتھ میں کبھی پکوڑے اور کبھی پاپڑ تل کر چائے کے ساتھ لے آتی، اور یوں ہی خوش گپیوں میں رات ہو جاتی۔ ہماری چھوٹی سی فیملی تھی جس میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ میرا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے اماں ابا مجھے بے حد پیار کرتے تھے۔ میں ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ابا کی اپنی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی اور ہمارا گزر بسر بہت ہی اچھے طریقے سے ہو جاتا۔ ابا مجھے اسکول چھوڑنے کے بعد اپنی دکان پر بیٹھ جاتے اور پھر دن کو 1 بجے کھانے کے لیے چھٹی کرتے اور عصر کی چائے پینے کے بعد دوبارہ کام پر چلے جاتے، اور پھر عشاء کی اذان کے بعد وہ گھر واپس آتے۔ رات کا کھانا کھا کر ابا نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ریڈیو سنتے، اور اماں نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کے دانوں پر ذکر اذکار کرتے ہوئے میرے ساتھ آ کر بیڈ پر لیٹ جاتیں اور اس وقت تک پڑھتی رہتیں جب تک انہیں نیند نہ آ جاتی۔ میری امی اور ابا کے درمیان ایک مثالی محبت قائم تھی۔ میں نے انہیں کبھی بھی لڑتے جھگڑتے نہ دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا بے حد احترام کرتے تھے، لیکن یہی بات میری خالہ کو شدید ناپسند تھی۔ نہ جانے انہیں کیا میرے امی اور ابا سے خواہ رہتی تھی کہ جب بھی آتی امی اور ابا کو ہنستے بولتے دیکھتی تو انہیں آنکھ سی لگ جاتی۔ وہ باتوں باتوں میں اتنی کڑوی باتیں کر جاتی کہ میں بچی ہونے کے باوجود یہ باتیں محسوس کر سکتی تھی، لیکن امی اور ابا دونوں ہی ہنس کر ان باتوں کو ہوا میں اڑا دیتے۔ وہ باتوں باتوں میں کئی دفعہ ابا کو زن مرید کہہ دیتی تو ابا مسکراتے ہوئے کہتے کہ بھائی کہ اگر بیوی کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ بٹا دیا تو اس میں زن مریدی والی تو کوئی بات نہیں، بلکہ شوہر کو بھی بیوی کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔
کیونکہ بیوی بھی سارا دن گھر، بچے اور شوہر کے ہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن شمائلہ خالہ ابو کی ان باتوں کو بڑی طنزیہ اور کاٹدار انداز میں جواب دیتے ہوئے کہتی کہ شکر ہے میرا ایسا شوہر نہیں ہے، ورنہ پورے خاندان میں مجھ پر بھی لطیفے بنتے۔ تو امی بھی لگی لپٹی رکھے بغیر انہیں باتیں سنا دیتی۔ ہم پر بھی کبھی کسی نے لطیفے نہیں بنائے شمائلہ، اللہ کا شکر ہے نعمان ایک احساس کرنے والے شوہر ہیں، اور اگر لائف پارٹنر میں یہ احساس نہ ہو تو زندگی گزارنی کتنی مشکل ہے۔ اب تم اپنی ہی طرف دیکھ لو، جب بھی تمہارے مس کیریجز ہوتے تھے اور ہاسپٹل جانا ہوتا تھا تو ایسے میں نے کبھی بھی دلہا بھائی کو تمہارے ساتھ نہیں دیکھا۔ اس مشکل مرحلے میں بھی ہم تمہارے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ شوہر کا ساتھ صرف خوشیوں میں نہیں ہوتا بلکہ ہر دکھ سکھ میں بھی اس کا ساتھ کھڑے ہونا ضروری ہے، اور میں اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہوں کہ نعمان خوشی اور غمی دونوں میں میرے ساتھ ہی کھڑے رہتے ہیں۔ بھلا مجھے اور کیا چاہیے؟ تو خالہ اماں کو انتہائی بغض بھری نظروں سے دیکھتی، حالانکہ ان کی دوسری شادی ایک بہت ہی امیر خاندان میں ہوئی تھی۔ اس میں سے بھی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کے ہسبینڈ اکثر ورلڈ ٹور اور ملکوں گھومتے رہتے۔ پہلی شادی ان کے جس گھر میں ہوئی وہ ان کے فرسٹ کزن تھے اور ہماری طرح کے مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پہلے شوہر نے ان کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن خالہ ان کی کم آمدنی کی وجہ سے ہمیشہ انہیں طعنے دیتی رہتی، تو ان کے شوہر نے ان کی خوشی کی خاطر نائٹ ڈیوٹیز بھی کرنا شروع کر دی، لیکن ان کے درمیان کے معاملات پھر بھی خوشگوار نہ ہو سکے۔ خالہ ہر وقت مالی تنگ دستی کا رونا روتی رہتی۔ ایسے میں امی انہیں سمجھاتی کہ اتنی ناشکری مت کرو، وہ بھی تو مرد ہیں کہ جن کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مرد دوسری شادی کر لیتے ہیں اور انہیں طلاق دے دیتے ہیں۔ تمہاری شادی کو 5 سال ہو گئے، ایک دن بھی تمہارے خاوند نے تمہیں طعنہ نہیں دیا، کیا یہ کم ہے؟ تو امی کی ان باتوں پر خالہ نے پہلے تو ہمارے گھر آنا کم کیا اور پھر وہ امی سے بات پہ الجھنے لگیں، تو ایسے میں امی خاموش ہو جاتی۔ ان کے شوہر اسد اکثر امی سے ملنے کے لیے آتے اور ان سے کہتے کہ اس کو سمجھاؤ، میں 2 نوکریاں اس کی خوشی کی خاطر ہی کر رہا ہوں، لیکن یہ کبھی بھی مجھ سے ڈھنگ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی، نہ ہی گھر میں دلچسپی لیتی ہے، سارا دن گھر کا کام بکھرا رہتا ہے۔ آخر میری بوڑھی ماں کب تک اس کے آگے پکا کے رکھے گی، یا کب تک میرے آنے کی فکر میں جاگ کر دروازے کھولتی رہے گی؟ یہ کسی بھی چیز کی ذمہ داری آخر کیوں قبول نہیں کر رہی؟ تو امی یہ باتیں سن کر پریشان ہو جاتی، تو انہیں اپنے والدین شدت سے یاد آتے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو ضرور شمائلہ سے باز پرس کرتے، اور شاید وہ اتنی ڈھٹائی کا مظاہرہ تب نہ کر پاتی۔ امی اسد خالو کی ساری باتیں سن کر وعدہ کرتی کہ وہ ضرور شمائلہ کو سمجھائیں گی، لیکن امی جانتی تھیں کہ شمائلہ سے بات کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، کیونکہ پہلے تو وہ امی کی بات مانتی نہیں تھیں، اور اگر امی ان سے کسی نہ کسی طرح بات بھی کر لیں تو وہ لڑائی بنا لیتی تھی کہ آپ میرے معاملات میں کیوں دخل دیتی ہیں۔ شمائلہ خالہ کی انہی باتوں کی وجہ سے امی ان کے معاملات سے ہٹی رہتی، لیکن جب خالو تھک جاتے اور امی سے آ کر ان کی بہن کی شکایت کرتے تو امی بے حد پریشان ہو جاتی کہ اگر خدا نخواستہ خالو نے طلاق دے دی تو پھر کیا ہوگا؟ خاندان والے تو پہلے ہی ان بہنوں کی خوشیوں سے جلتے تھے، اور ان کی جلدی شادی ہونے پر بھی خاندان کے کئی رشتہ دار خواتین تو جل بھن گئیں کہ ہماری بیٹیاں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں، اور رقیہ کی دونوں بیٹیوں کی شادیاں اوپر تلے جلدی میں ہو گئیں اور دونوں ہی خوش ہیں۔ تو ان کی والدہ اپنی بیٹیوں کی خوشیاں اور خاندان والوں کی جلن دیکھ کر اکثر خوفزدہ ہو جاتی اور اپنی دونوں ہی بیٹیوں کو نماز روزے کی تلقین کرتیں۔ امی تو خیر نماز اور صدقہ خیرات کرتی ہی رہتی تھیں، اور حالات جیسے بھی تھے امی ان میں گزارا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن خالہ کے گھر کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہی ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تو کبھی امی سوچتی کہ اچھا ہوا کہ ان کے والدین وقت سے پہلے مر گئے اور انہیں اپنی اس بیٹی کے باغی پن دیکھنے کی نوبت نہیں آئی، ورنہ شاید وہ وقت سے پہلے ہی مر جاتے۔ پھر انہی دنوں خالہ نے جاب کرنے کی ٹھانی۔ ہمارے خاندان میں کبھی لڑکیوں نے جاب نہیں کی، تو اس نئی افتاد نے ان کے خاوند کو بہت پریشان کر دیا۔ وہ خالہ کی جاب کرنے کے بالکل بھی حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے امی سے آ کر شکوہ کیا کہ اس کی جاب کرنے کی خبر جب خاندان میں پھیلے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں اپنی بیوی کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا، اسی لیے وہ جاب کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی ہے۔ یہ مجھے کیوں بے عزت کرنے پر تلی ہوئی ہے؟ تو امی افسوس کے ساتھ شمائلہ خالہ کو دیکھتی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر وہ اپنے شوہر کی نہیں سن رہی تو میری کہاں سنے گی۔
چنانچہ امی نے ابو سے کہا کہ وہ شمائلہ سے بات کریں، لیکن جب ابو نے شمائلہ خالہ سے بات کی تو وہ ہتے سے اکھڑ گئیں اور انہوں نے اس بات کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ ابو ان سے عمر میں ہی نہیں رشتے میں بھی بڑے ہیں۔ ابو تو خاموش ہو گئے، لیکن امی بہت روئیں۔ انہیں خالہ کا گھر خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ خاندان میں ہونے والی چیمہ گوئیاں بھی ان کے کانوں میں پڑنے لگیں۔ جب ان کی بہن شمائلہ آئے دن پرنسپل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گھر تک آتی تو آنکھوں میں اٹھنے والے سوال اب زبانوں تک آ گئے تھے۔ امی آخر کتنے بہانے گھڑتیں۔ تنگ آ کر ایک دن انہوں نے خالہ سے پوچھ ہی لیا کہ تم جاب کرتی ہو تو آنے جانے کے لیے اپنی گاڑی کا بندوبست کرواؤ، آئے دن آخر کیوں پرنسپل کے ساتھ آتی جاتی ہو؟ کسی دن تمہارے خاوند نے دیکھ لیا تو کتنا بڑا فساد بن سکتا ہے۔ ابھی تو محلے اور خاندان کے 2-3 لوگوں نے دیکھا ہے تو مجھ سے پوچھنے آ گئے، کل یہی سوال وہ تمہارے خاوند سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو خالہ نے تڑخ کر کہا، پرنسپل کے ساتھ وہ خود بیٹھ کر آتی ہیں، اتنی گرمی میں مجھ سے گاڑیوں کے دھکے نہیں کھائے جاتے۔ ان کی اے سی والی گاڑی میں میں سکون سے گھر تک آ جاتی ہوں اور انہیں بھی کوئی دقت نہیں، تو پھر دوسروں کے پیٹ میں کیوں مڑوڑ اٹھ رہے ہیں؟ تو امی حیران ہو کر ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگتیں کہ اس کو نہ زمانے کی شرم کا خیال ہے نہ ہی اپنے خاوند کا ڈر رہا۔ تو امی نے انہیں سمجھانے کے لیے آخری بار کہا، یاد رکھو شمائلہ، جو عورت اپنے ہاتھوں اپنا گھر تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہو تو ایسے میں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تو خالہ کندھے اچکاتے ہوئے بولتی کہ یہ میری زندگی ہے، لہٰذا کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بگڑی تو میری بگڑے گی۔ تو امی نے افسردہ نظروں سے اپنی بہن کی طرف دیکھا، جو اپنی نااقبت اندیشی کی وجہ سے دن بدن گھڑے میں گرتی جا رہی تھی، اور پھر وہی ہو گیا جس کی امی ہمیشہ سے توقع کر رہی تھی۔ اسد خالو نے انہیں طلاق دے دی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ یہ جاب ترک کر دیں، جبکہ خالہ کسی صورت نہیں مان رہی تھیں۔ ان کے درمیان لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ بالآخر اسد خالو نے ان کے سامنے 2 آپشن رکھے کہ وہ یا تو یہ جاب کریں یا پھر انہیں چھوڑ دیں۔ تو خالہ نے کہا کہ میں جاب کسی صورت نہیں چھوڑوں گی۔ تو پھر اسد خالو کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچتی تھی، لہٰذا انہوں نے طلاق دے ڈالی۔ اس دوران خالہ ہمارے گھر آئیں اور عدت پوری ہونے کے بعد خالہ نے اسے پرنسپل کے ساتھ شادی کر لی، جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ لیکن اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس نے خالہ سے دوسری شادی اس لیے کی تھی کہ وہ ایک بیٹا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے خالہ کے کئی مس کیریجز ہو چکے تھے، لیکن وہ صاحب اولاد نہ بن سکیں۔ یہاں پر بھی ان کی شادی کے 5 سال ہو چکے تھے۔ ان 5 سالوں میں امی انہیں 1-2 بار ان کے گھر ملنے کے لیے لے گئیں، لیکن پھر امی کی دوبارہ ہمت نہ پڑی کہ ان سے مل کر آئیں، کیونکہ خالہ امی کے آنے پر بالکل بھی خوش نہ ہوتیں، اور امی بہت سمجھدار تھیں، ان کے رویے سے جلد ہی جان گئیں۔ بہرحال امی کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اتنے عیش و آرام کو پا کر اب خوش ہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں یہی سب چاہتی تھیں۔ لیکن خالہ اپنے شوہر کی وجہ سے کچھ پریشان رہنے لگیں، کیونکہ اڑتی اڑتی خبر امی تک پہنچی تھی کہ ان کا دوسرا شوہر اپنی ساری منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر رہا ہے۔ لیکن پھر امی نے ان کے معاملات سے اپنا ذہن ہٹا لیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ خالہ کی وجہ سے ان کا اپنا گھر ڈسٹرب ہو۔ یہ ان کی اپنی چوائس تھی، لہٰذا وہ خود ہی بھگتیں۔ دوسری طرف اب امی اپنے چھوٹے سے آشیانے کو سجانے سنوارنے میں مصروف رہنے لگیں کہ انہی دنوں ہم پر وہ قیامت ٹوٹی کہ جس کا میں نے اور امی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ابا روڈ کراس کر رہے تھے کہ اچانک ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ارد گرد کے دکاندار انہیں لے کر ہاسپٹل پہنچے، لیکن ابا بچ نہ سکے اور موقع پر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم نے جب اس خبر کو سنا تو ہمارے حواس نے ہی کام کرنا چھوڑ دیا۔ امی تو بالکل دیوانی سی ہو گئیں۔ ایسے میں مجھے اپنے ارد گرد کوئی ایسا خالص رشتہ نظر نہ آیا جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتا۔ خالہ بالکل کسی خیر کی طرح ہمارے گھر آئی تھیں، اور پھر ابا کا جنازہ گھر سے نکلتے ہی وہ دن اور یہ دن وہ دوبارہ ہمارے گھر نہ آئیں۔ امی ابا کے صدمے سے سنبھل ہی نہ رہی تھیں، کیونکہ ان کی ابا میں جان بستی تھی۔ یہ صدمہ انہیں دن بدن کھوکھلا کرتا جا رہا تھا، اور پھر ابا کی جدائی میں بستر سے لگ گئیں۔ مجھے اس مرحلے پر کئی محاذوں کا سامنا تھا۔ ایک تو گھر کے نظام کو چلانا تھا، کیونکہ ابا کسی سرکاری محکمے میں ملازم تو تھے نہیں کہ جہاں سے ہمیں پینشن آتی اور ہم بیٹھ کر آرام سے اپنا مہینہ گزار لیتے،
بلکہ ابا نے کرائے پر ایک دکان لے کر کریانہ شروع کیا تھا، اور ان کے جانے کے بعد ظاہر ہے کہ اس دکان کو کون سنبھالتا۔ لہٰذا پلازے کے مالک نے وہ دکان ہم سے خالی کروا لی اور کسی اور کو دے دی۔ اس دکان کے سامان سے کچھ ماہ تو ہمارے اچھے سے گزر گئے، لیکن پھر آنے والے وقت میں ہمارے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں رہی کہ اپنے لیے آٹا دال خرید کر لا سکیں، اور اماں کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کام کاج کر سکتیں۔ آنے والے کل کے اندیشے ہم دونوں ماں بیٹی کو بے حد خوف زدہ کرنے لگے، تو میں نے ہمت کر کے نوکری کرنے کی ٹھانی۔ میری نوکری کا سن کر اماں رو پڑیں، لیکن میں نے انہیں سمجھایا، اگر ہم لوگوں کی طرف دیکھتے رہیں گے تو پھر ہم جی نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمارے گھر میں آٹے کی بوری لا کر دینے والا کوئی نہیں۔ ہاں، البتہ باتیں کرنے والے بہت ہیں۔ میری باتیں سن کر اماں خاموش ہو گئیں، اور میں نے گھر کے نزدیک ہی ایک اسکول میں جاب کر لی۔ ماہانہ تنخواہ تو اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اتنا تھا کہ ہمارے گھر کا نظام چلنے لگا۔ اماں کی تھوڑی بہت میڈیسن آ جاتی۔ گھر چونکہ ہمارا اپنا ذاتی تھا، اسی لیے ہر ماہ کرائے کی ٹینشن سے بچ گئے۔ لیکن پھر کچھ دنوں بعد ایک نیا محاذ ہمارے لیے منتظر تھا۔ جب گلی کے نکڑ پر ظفر کو بے مقصد کھڑا ہوتا دیکھتی تو شدید کوفت ہوتی۔ گھر میں امی سے بھی بات نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی بیمار تھیں اور اس بات پر وہ مزید ٹینشن لے لیتیں۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ جیسے پریشانیوں نے تو ہمارے گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا ہے۔ ایک دن ظفر کی والدہ ہمارے گھر آ گئیں اور میرا رشتہ ظفر کے لیے مانگنے لگیں، تو امی ان کی بات سن کر غصے سے کانپ گئیں اور انہیں وہیں انکار کر ڈالا۔ ظفر یہ انکار سہ نہ پایا اور ایک دن خود ہی ہمارے گھر چلا آیا۔ اس نے امی کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی اور کہا کہ سیدھی طرح ہمیں رشتہ دے دیں، ورنہ نتائج کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ امی اس کی بات سن کر بے حد پریشان ہو گئیں۔ علاقے کے 2 معزز لوگوں کو امی نے اس حوالے سے بتایا، لیکن وہ یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ امی اس واقعے کے بعد شدید بیمار ہو گئیں اور پھر ایک دن چپکے سے چل بسیں۔ امی کے انتقال کے بعد خاندان میں مجھے کوئی بھی رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا، تو ایسے میں خالہ مجھے اپنے ساتھ لے گئیں، کیونکہ خاندان والوں نے بہت خیرت دلائی کہ آخر تمہارا خون ہے اور پہلا حق بھی تمہارا ہی بنتا ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ رکھو۔ ہم تو جوان جہاں بچی کو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہمارے تو اپنے بچے جوان ہیں۔ اپنا کوئی نہ کوئی عذر خاندان والوں نے خالہ کے آگے رکھا، تو چاروں ناچار مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گئیں۔ خالہ کا گھر دیکھ کر تو میری آنکھیں چندی آ گئیں۔ یہ گھر نہیں تھا بلکہ ایک محل تھا، لیکن چند دنوں میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اتنے بڑے محل میں خالہ کو سکون نہیں ہے۔ اس بڑے سارے محل میں خالہ کے علاوہ ایک لڑکی بھی رہتی تھی جو میری ہی ہم عمر تھی۔ باتوں باتوں میں مجھے پتا چلا کہ یہ خالہ کے دوسرے شوہر کی بیٹی ہے، لیکن وہ خالہ کے سامنے عجیب سہمی سہمی اور دبی دبی سی رہتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ خالہ صرف مجھ پر ہی ظلم کرتی ہیں، لیکن وہ تو اس لڑکی پر بھی ظلم کی انتہا کر ڈالتی تھیں۔ خالہ کے دوسرے شوہر گھر بہت کم آتے تھے، زیادہ تر وہ شہر سے باہر ہوتے یا پھر اپنے بزنس ٹورز کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے۔ ایسے میں خالہ اس شاندار کوٹھی کے سیاہ و سفید کی مالک تھیں۔ وہ جو چاہتی کرتی، کوئی انہیں پوچھنے والا نہ تھا۔ دوسری طرف خالہ ماضی میں امی کے ساتھ ہونے والے سرد و گرم تعلقات کی وجہ سے مجھ پر ظلم ڈھانے سے باز نہ آتیں، اور وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے لیے بھی نہ دیتیں۔ حالانکہ کچن میں نت نئے کھانے بنتے تھے، وہ ان کھانوں کو ڈھیر پر تو پھینک دیتیں، لیکن ہمیں پیٹ بھر کر کھانے کے لیے نہ دیتیں۔ میں اکثر بھوکے پیٹ رہتی اور کئی بار تو بھوک کی وجہ سے ساری ساری رات مجھے جاگنا پڑتا۔ خالہ نے اپنے گھر کے کام کاج کے لیے نوکر رکھے ہوئے تھے، لیکن جب سے میں آئی تھی خالہ اپنے گھر کا سارا کام مجھ سے کرواتیں۔ کام کی زیادتی اور بھوک نے میری صحت پر بہت برا اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ میں پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی، اور یہی حالات میں اس لڑکی کے بھی دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی سے زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم دونوں اگر آپس میں ایک جگہ بیٹھ کر بات بھی کر رہی ہوتیں تو خالہ فوراً اسے اٹھا دیتیں اور کمرے میں بھیج دیتیں، اور مجھے غصے سے گھور کر کہتیں کہ میں آئندہ تمہیں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہ دیکھوں۔ ڈر کے مارے میں ان سے پوچھ بھی نہ پاتی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، لہٰذا میں چپ کر جاتی۔ اس پورے گھر میں خالہ کا ہولڈ تھا، اور اس لڑکی کو بھی خالہ نے اتنا ڈرا کر رکھا ہوا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے باپ سے شکایت نہ کر پاتی۔ خالہ اپنے نگرانی میں سے باپ سے بات کرنے دیتی، اور جب وہ کال کرتی
تو خالہ سامنے ہی بیٹھی رہتی۔ وہ خالہ سے بہت ڈرتی تھی، اسی لیے اپنے باپ سے کچھ بھی نہ کہہ پاتی۔ خالو اگر گھر آتے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے آتے، اور اس دوران بھی خالہ ان کے ارد گرد ہی رہتی، یہاں تک کہ وہ ان کی بیٹی سومی کو ان سے بات کرنے کی مہلت ہی نہ ملتی۔ میں اندر ہی اندر اس لڑکی کے کرب کو دیکھ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن جب میں سو کر اٹھی تو خالہ کی گرجدار غصے والی آواز سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ سومی ان سے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہی ہے اور وہ غصے سے اسے مارتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئیں اور کمرہ بند کر دیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ سومی نے آخر ایسا کیا کر دیا کہ خالہ آپے سے ہی باہر ہو گئیں۔ تو گھر کی کک کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ سومی نے چوری چھپے اپنے باپ کو کال ملائی تھی، جس کا پتہ خالہ کو فوراً چل گیا۔ انہوں نے موبائل سومی کے ہاتھ سے چھین لیا اور اب اسے اپنے ہی گھر میں نظر بند کر ڈالا۔ خالہ نے اس گھر کے تمام ملازمین پر نظر رکھی ہوئی تھی اور پرانے تمام ملازم انہوں نے نکال دیے تھے، جو سومی اور اس کے گھر کے ساتھ انتہائی مخلص تھے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر وہ اپنے مالک کو بتاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے دوسرے شوہر نے اپنی مرضی میں ہی یہ ساری جائیداد سومی کے نام کرنے کی ٹھان لی، اور اس بات کا پتہ جب خالہ کو چلا تو انہیں شدید غصہ آیا اور وہ سومی کو اپنی راہ کا کانٹا تصور کرتے ہوئے اس سے ضد کرنے لگی۔ سومی ایک بہت ہی معصوم اور سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ اتنی بڑی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی، لیکن اس میں تیزی تراری نہ تھی، اور اسی بات کا فائدہ خالہ نے اٹھایا اور اس کو اتنا ڈرایا دھمکایا کہ وہ اپنے باپ کے سامنے کبھی کھل کر بول ہی نہ پائی۔ خالہ چاہتی تھی کہ کسی طرح ان کے شوہر تمام جائیداد ان کے نام کر دیں، لیکن سومی کی زندگی میں یہ ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے خالہ نے اس کو ہٹانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی، اور پہلے مرحلے میں انہوں نے سومی کو نظر بند کر دیا۔ اسی لیے وہ کھانا خود ہی کمرے میں لے کر جاتی اور کسی کو بھی اس کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ دوسری طرف خالہ کے مظالم مجھ پر بھی کافی بڑھ گئے تھے، تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، کیونکہ یہاں رہ کر اگر ایک امیر زادی خالہ کے ظلم سے نہیں بچ پائی تو میری اوقات ہی کیا ہے۔ میں نے یہاں سے بھاگنے کا منصوبہ بنایا اور سوچ لیا کہ کسی بھی طور پر یہاں سے نکلنا ہے، لیکن یہاں سے نکلنے کے لیے میرے پاس پیسوں کا ہونا بہت ضروری تھا۔ لہٰذا میں نے خالہ کے کمرے سے پیسے چرانے کا سوچا کہ کچھ پیسے ہاتھ ہوں گے تو کہیں نہ کہیں اپنا ٹھکانہ کر لوں گی۔ واپس پلٹ کر امی کے گھر تو نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہاں پر ظفر کے آدمی میری بو سونگھتے پھرتے تھے، کیونکہ وہ پہلے ہی دھمکی دے چکے تھے کہ میں انہیں جہاں بھی نظر آئی وہ مجھے اٹھا لیں گے۔ یہاں خالہ کے گھر میں سیکیورٹی تھی، جس کی وجہ سے ظفر یہاں پر ہاتھ نہیں ڈال پایا، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے لیے اس گھر سے باہر نکل کر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھی، کیونکہ خالہ کے انڈر رہ کر بھی میری زندگی کون سی خوشحال تھی۔ لہٰذا میں نے ایک رات بھاگنے کا پکا ارادہ کرتے ہوئے چوری چھپے خالہ کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ خالہ ایک پارٹی میں گئی ہوئی تھیں، اسی لیے ان کے جلد آنے کا امکان نہیں تھا، اور میرے لیے یہ موقع بہت ہی سنہرا تھا۔ لیکن میں جو ہی کمرے میں داخل ہوئی تو خالہ کے کمرے کے ساتھ منسلک ایک چھوٹے سے اسٹور روم سے مجھے کسی کے کراہنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے خالہ کے پرس سے کافی سارے پیسے نکال لیے، لیکن ان کراہتی ہوئی آوازوں سے اپنا دامن نہ چھڑا سکی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسٹور روم کی طرف بڑھی تو یہ دیکھ کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہاں سومی زمین پر انتہائی برے حال میں پڑی ہوئی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کسی نے زہر دے دیا ہو، اور ظاہر ہے یہ خالہ کے سوا کون کر سکتا تھا۔ سومی کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھے مدد کے لیے اشارہ کیا۔ میں اس کے قریب آئی تو اس نے مجھے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، مجھے یہاں سے لے چلو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ میں جانتی تھی کہ یہ کام انتہائی رسکی ہے، لیکن میں اپنے سامنے اس لڑکی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، لہٰذا میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور پھر اس گھر کے پچھلے دروازے سے اسے لے کر قریبی ہاسپٹل پہنچی۔ سومی نے اپنی بند مٹھی میرے ہاتھ پر کھولی اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر اسے لے کر ایمرجنسی میں چلے گئے۔ میں نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس میں ایک پرچی تھی جس پر ایک نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے ہاسپٹل کے کاؤنٹر سے وہ نمبر ملایا تو وہ خالہ کے شوہر کا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میری بات پر یقین کریں گے یا نہیں، کیونکہ وہ خالہ پر بے حد اعتبار کرتے تھے،
لیکن اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر شاید وہ کچھ سمجھ جائیں گے۔ میں نے انہیں سومی کی حالت کے بارے میں بتایا تو ان کا پہلا سوال خالہ کے بارے میں تھا کہ وہ کہاں ہیں، تو میں نے کہا انہیں نہیں بتایا، وہ پارٹی میں گئی ہیں۔ وہ شاید حیرانگی کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئے۔ پھر انہوں نے مجھے ڈاکٹر سے بات کروانے کے لیے کہا۔ میں نے فون ڈاکٹر کو پکڑا دیا۔ ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ سومی کو سلو پوائزن دی جا رہی تھی، لیکن آج ڈوز زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت بگڑ گئی۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کی حالت کے بارے میں جانا تو ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ پہلی فلائٹ سے فوراً ہاسپٹل پہنچے۔ سومی کی حالت اب قدرے بہتر تھی، لیکن سومی کے والد کو قرار نہیں تھا۔ وہ اسے لے کر شہر کے سب سے مہنگے ہاسپٹل پہنچے، جہاں اس کی بہترین ٹریٹمنٹ شروع کر دی گئی۔ سومی ہوش میں تھی اور اس نے رو رو کر اپنے اوپر بیتنے والی ہر بات اپنے باپ کو بتا دی، تو وہ اپنی غفلت اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے بے حد شرمندہ تھے۔ انہوں نے ہاسپٹل میں کھڑے کھڑے خالہ کو طلاق دے ڈالی اور میرے سر پر بھی ہاتھ رکھا، کیونکہ سومی نے انہیں بتایا تھا کہ وہ اس یتیم لڑکے پر بھی بے حد ظلم کرتی رہی ہیں۔ سومی کے والد ایک بہت ہی خدا ترس انسان نکلے۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، حالانکہ میرا اب ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے گھر سے نہیں نکالا اور مجھے کہا کہ اب میری ایک نہیں 2 بیٹیاں ہیں، اور میں ان کا یہ احسان مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ رشتے خون کے نہیں ہوتے بلکہ احساس کے ہوتے ہیں۔ سومی کے والد کو دیکھ کر اکثر مجھے یہ خیال آتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔